2016 جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے، تو 2016 میں بہت سی ایسے معاملات بھی ہیں جس پہ پارلیمنٹ میں بہت کم بات ہوئی ہے، اور یہ معاملہ ایسا ہے جس پہ تحریک انصاف کا انیشیٹو تھا یہ، اور اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے یہ اپوزیشن میں تھی، اور یہ بھی بہت بڑھ چڑھ کے، خاص طور پہ نواز شریف اور چودھری نثار علی خان، یہ بہت بڑھ چڑھ کے اس معاملے پہ آواز بلند کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس کو ہم نے ظالم سماج بنایا ہوا تھا، اب یہ حکومت میں ہے، تو اب کیا صورتحال ہے، معاملہ کیا ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ذرا دیکھیں راشدہ شعیب کی رپورٹ۔ سہاگ سر پر ہو تو سہاگن، فوت ہو جائے تو بیوہ، لیکن اگر شوہر لاپتہ ہو جائے تو بیوی ہاف وڈو یعنی آدھی بیوہ۔ ایسی صورت میں ہاف وڈو دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں کتنی ہاف وڈوز ہیں اس کے اعداد و شمار ہی دستیاب نہیں۔ جب باقی رشتے اس شخص کے ساتھ قائم ہیں تو پھر وڈو کو ہاف وڈو کیوں کہا گیا؟ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں صاف بتائیں کہ whether I am a widow or I am a married wife۔ جبری گمشدگی پر قائم تحقیقاتی کمیشن کے مطابق پاکستان میں مارچ 2011 سے اکتوبر 2016 تک 3647 افراد کو جبری لاپتہ کیا گیا، جس میں اکثریت خیبر پختونخوا سے ہے۔ ان میں سے 2315 افراد بازیاب ہوئے، جبکہ 1332 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ 2016 بھی جبری گمشدہ افراد کے لواحقین کے دکھوں کا مداوع نہ بن سکا۔ اس سال کمیشن میں 680 جبری لاپتہ افراد رجسٹرڈ ہوئے۔ اگر کمیشن کی کارکردگی بہتر نہ ہوتی تو ملک کی سب سے بڑی عدالت 350 کیسز کمیشن کے پاس کیوں بھیجتی؟ ریسنٹلی یونائیٹڈ نیشن ورکنگ گروپ نے ہمیں لیٹر لکھا کہ جی کراچی سے ایم کیو ایم کے جو 90 آدمیوں کی فہرست ہمیں بھیجی، 78 آدمیوں کی برآمدگی ہوئی۔ اس سال بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ اعلیٰ ایوانوں میں زیر بحث آیا تو ضرور، لیکن کارروائی کچھ نہ ہو سکی۔ سوات سے 2800 خواتین جو ریکارڈ ہوئی ہیں وہ ہاف وڈو ہیں۔ ان 3.5 سال میں اتنا کوئی بھی ایسا سیشن نہیں گزرا کہ ان پہ میں نے بات نہیں کی۔ جس قوم کی عورت بے آسرا ہو گئی ہو اور وہ حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داریاں ادا کر دیں، تو یہ ایک تاریک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہاف وڈوز کے لیے 2016 میں ایک اہم پیش رفت یہ ضرور ہوئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ وہ ایسی خواتین کے دوسرے نکاح کے بارے میں سفارش کرے گی جن کے شوہر سال ہر سال سے لاپتہ ہیں، تاکہ ان کے خاندان کی کفالت ہو سکے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی۔ ماہرین کا مطالبہ ہے کہ ریاستی ادارے عارضی جیل خانوں میں قید لاپتہ افراد کی موجودگی اور ان کی قانونی حیثیت جلد از جلد واضح کریں۔ کیمرہ مین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔